بھائی سوال ایک بڑا آج کل چل رہا ہے، وہ یہ پرانا سوال ہے لیکن نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس سوال کو دوبارہ مشہور کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے متعلق۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 6 برس، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر تھی کتنی بھائی؟ 9 برس۔ ٹھیک، تو اعتراض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک 9 برس کی بچی سے نکاح کیوں کیا؟ تو میں بہت کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ اس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، بھائی سب کی توجہ ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ امی عائشہ اور باقی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے قرآن نے میرے لیے آپ کے لیے ان کا کیا مقام بیان فرمایا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ سب بولیں بھائی مائیں ہیں۔ شرم نہیں آتی اپنی ماں کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ ٹھیک، دیکھو ایک کافر اعتراض کرے اس کا اعتراض کرنا بنتا ہے، ایک مسلمان کو شرم نہیں آتی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت جس شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تم اس شخصیت پر اعتراض کرتے ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اعتراض کرتے ہو؟ بھائی ایک جملہ عرض کروں گا، معذرت تھوڑا سا جملہ سخت ہے، یا تو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہنا چھوڑ دو یا اپنی زبان کے اوپر تالے لگا دو۔ اگر اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہو پھر تمہیں یہ اعتراض کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تمہاری زبان کیوں نہیں کانپتی اس طرح کے الفاظ زبان پر لاتے ہوئے؟ یہ تو ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، جو میں نے کہا وقت نہیں ہے میں اس لیے لمبی بات نہیں کر رہا، چند ایک اصولی باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے گا ذرا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، نکاح ہو چکا وہ 6 سال کی عمر میں، اب 9 سال کی عمر ہو گئی 3 سال۔ فرمایا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میری والدہ نے آ کر مجھے نیچے سے آواز دی، عائشہ نیچے آؤ، اور فرماتی ہیں کہ زور سے آواز دی۔ والدہ کون ہیں؟ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ ہیں کس کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھے زور سے آواز دے کر نیچے بلایا، میں گئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے لے چلی، ایک مکان کے سامنے لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا اور اندر کر دیا۔ وہاں پہ کچھ انصار خواتین تھیں، انہوں نے مجھے میرا منہ ہاتھ دھلایا، مجھے ذرا تیار شیار کیا۔ فرمایا کہ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی، چاشت کے وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو میری ماں نے میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھائی جب ماں کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے، والد کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی میری؟ بھائی جب والدین کو اس نکاح کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتے ہو نکاح اعتراض کرنے والے؟ اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخصتی کا مطالبہ نہیں فرمایا تھا، ان کی والدہ نے اپنی خواہش پر رخصتی کی تھی۔ نمبر 3، اگر تمہیں اس بات پر اعتراض ہے نا کہ 9 سال کی بچی، تو بھائی اس زمانے کی 9 سال کی بچی کو اپنے آج کے زمانے کی 9 سال کی بچی کے اوپر قیاس نہ کرو۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا خوراک، وہ ایک صحت مند معاشرہ تھا، وہاں 9 سال کی بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں لگتی تھیں۔ ان کی والدہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میری بچی اب نکاح شادی کے رخصتی کے قابل ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے رخصتی کر دی۔ اس میں اعتراض والی اچنبے والی کون سی بات ہے؟ اور آخری بات، ساری باتوں کی آخری بات، یہ اللہ پاک نے یہ نقطہ میرے ذہن کے اندر ڈالا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بعد میں پڑھا، لیکن پہلے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ بھائی دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید بن مغیرہ، فلاں فلاں فلاں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر قول پر اعتراض کیا، ہر عمل پر اعتراض کیا، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نکاح والے عمل پر اعتراض
نہیں کیا۔ اعتراض اٹھتا تو سب سے پہلے کہاں سے اٹھتا؟ وہاں سے اٹھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ عرب معاشرے میں یہ بات رائج تھی کہ چھوٹی عمر کی بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اگر اعتراض اٹھتا تو اس زمانے میں اٹھتا، تو اس زمانے میں بھی اعتراض نہیں اٹھا۔ یہ آج کے دور کی پیداوار ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے دل اور دماغ کے اندر یہ شبہ ہے کہ 9 سال کی بچی نابالغ ہوتی ہے، بھائی آج کے زمانے میں 9 سال کی بچی نابالغ ہو سکتی ہے۔ شریعت نے جو بچی کی بلوغت کی حد مقرر کی ہے نا، وہ 9 سے 12 سال مقرر کی ہے۔ یعنی شریعت کی نظر میں 9 سے 12 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور کسی قرآن کی آیت میں اور کسی حدیث سے یہ بات ہمیں نہیں پتہ چلتی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ نابالغ تھیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی اعتراض کرنے والا کافر ہو ٹھیک ہے، غیر مسلم ہو ٹھیک ہے، یہودی ہو ٹھیک ہے، عیسائی ہو ٹھیک ہے، اور کوئی مردود ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی ازواج اپنی ماؤں، اپنی روحانی ماؤں کے متعلق اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اس قسم کے گھٹیا اور لچر پنے قسم کے اعتراضات جو ہے وہ پیش کرے۔ ہاں ایک جملہ اور ذہن میں آ رہا ہے، بات رہ گئی تو پھر رہ جائے گی۔ ایک جملہ اور ذہن میں آ رہا ہے، ایک اعتراض کیا کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کہ یہ جو کیسا نبی ہے جی بچیوں سے نکاح کر لیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک، شہوت پرستی کا الزام لگایا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری جوانی تو ایک بڑھیا کے ساتھ گزری ہے۔ ساری نکاح میں جو عورتیں آئیں یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، صرف ایک کنواری عورت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں آئی، وہ کون تھی؟ سب بولے بھائی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صرف ایک کنواری عورت، ایک بچی کے نکاح پر تمہیں اتنا بڑا اعتراض، باقی نکاحوں پر تمہیں اعتراض نہیں ہوتا؟ تو بھائی ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ بھائی ایک مسلمان کو ان اعتراض سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے دل اور دماغ کے اندر کیا کیا بٹھایا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں بٹھایا جا رہا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔